الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس قسط کے اندر آپ حضرات کے سامنے فتنہ دجال کی شدت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ان ہشام بن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، رواہ مسلم۔ حضرت ہشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ دجال کے خوف سے رونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دجال یاد آ گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، جو شبہ کی چیز ہے وہ دے کر بھیجا گیا ہے، انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا، رواہ ابو داؤد۔ فتنہ دجال سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ ان ام شریک انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیفر الناس من الدجال فی الجبال، قالت ام شریک یا رسول اللہ فإن العرب یومئذ قال هم قلیل، رواہ مسلم۔ حضرت ام شریک سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک نے عرض کیا یا رسول اللہ اس روز عرب یعنی مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلے نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے، رواہ مسلم۔ فتنہ دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے، رواہ مسلم۔ فتنہ دجال کی مدت ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتہ ہوں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 روز، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نماز پڑھنا، رواہ مسلم۔ محمد اقبال کیلانی لکھتے ہیں فتنہ دجال کی مدت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ پہلا دن محض مصائب و آلام کی وجہ سے 1 سال کے برابر محسوس ہوگا، صریحاً نص حدیث کا انکار ہے۔ حدیث شریف میں یہ وضاحت موجود ہے
کہ اس دن میں 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ معمول کے اوقات کا تعین کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دن کو لمبا کر کے سال کے برابر کر دیں گے، اور اس کے بعد دوسرا دن مہینے کے برابر کر دیں گے جس میں مہینہ بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر کریں گے جس میں ہفتہ بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس کے بعد کی قسط کے اندر آپ حضرات کے سامنے دجال کے پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔